نماز جماعت کی پہلی اور دوسری رکعت میں کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو ماموم کو کیا پڑھنا چاہیے؟ کونڈے کی نظر کے سلسلے سے مراجع کرام کیا کہتے ہیں؟ لڑکیوں کا بڑے بال رکھنا کیا نحوست اور بیماری کی علامت ہے؟ آئیے ان سوالات کو جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبل عملا فیہ مثقال ذرۃ من ریاء۔ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو کہ جس میں ایک ذرہ بھی ریا اور دکھاوا ہو قبول نہیں کرتا ہے۔ دوستو، اگر کسی بھی عمل میں ذرہ برابر بھی ریا اور دکھاوا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم عمل انجام دیں، تو عمل خداوند متعال کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم کس طریقے سے ریا اور اس دکھاوے سے بچ سکیں؟ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس بات کے سلسلے سے غور و فکر کریں کہ جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں، اگر خداوند متعال ہمیں توفیق نہیں دیتا تو ہم اس عمل کو انجام نہیں دے سکتے تھے۔ اور جب بھی ذہن میں یہ خیال آئے، شیطان وسوسہ کرے کہ تم کسی کو دکھاؤ، ہم فوراً یہ غور کر لیں اور سوچ لیں کہ یہ عمل اللہ کی توفیق سے ہے، لہٰذا ہمیں یہ عمل صرف اللہ کے لیے دینا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ریا جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ عورت کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ کیا عورتیں میک اپ کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ عورتیں اگر کسی نامحرم کے سامنے یا آفس وغیرہ میں نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ کس طریقے سے پڑھیں گی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ مولانا صاحب یہ بتائیے، دوپہر کی نماز میں مولانا جو پہلی اور دوسری رکعت میں خاموش رہتے ہیں اس میں ہم کیا پڑھیں، اور مغرب اور عشاء میں تیسری اور چوتھی رکعت میں خاموشی میں ہم کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کو جماعت کے ساتھ بجا لائے، کیونکہ نماز جماعت کے لیے روایتوں میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آغا سیستانی اپنی توضیح المسائل میں بیان فرماتے ہیں کہ روایت معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز فرادہ نماز سے 25 گنا افضل اور بہتر ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ نماز جماعت کے لیے بے توجہی جائز نہیں ہے اور انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی عذر کے نماز جماعت کو ترک کرے اور چھوڑ دے۔ دوسری بات یہ کہ نماز ظہر و عصر میں جب امام پہلی اور دوسری رکعت میں آہستہ سے حمد اور سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ماموم کے لیے مستحب ہے کہ وہ کوئی ذکر پڑھے، مثلا الحمدللہ اور سبحان اللہ آہستہ سے پڑھے۔ لیکن صبح اور مغرب و عشاء کی نماز میں جب امام حمد اور سورہ کو بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ماموم کو خاموشی کے ساتھ اسے سننا چاہیے، اور نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ماموم کو ایک بار حمد یا ایک بار تسبیحات اربع پڑھنا چاہیے، مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں رکعتوں میں 3 بار تسبیحات اربع پڑھی جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یہیں کمنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات یہیں کمنٹ باکس میں آپ تک پہنچا دیں، یا بعض اہم سوالات کو ہم ویڈیو میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو ہماری دی گئی جی میل آئی ڈی پر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن یاد رہے کہ آپ اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھیں تاکہ ان کے فتوے کے مطابق آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ مولانا صاحب، مجھے یہ جاننا ہے کہ کونڈا یعنی 22 رجب کی نظر کے سلسلے میں ہمارے مراجع کرام کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 رجب کی نظر کے حوالے سے 2-3 نکات قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مومنین کو اپنے گھر بلانا، انہیں دعوت کرنا، کھلانا پلانا، ان کے ساتھ ملاقات کرنا، اس کی روایات میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود اہل بیت
کا یہ حکم ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مومنین ان کے نام پر اکٹھا ہوں، ان کے نام پر بزم سجائے جائے، محفل سجائی جائے اور ان کا ذکر کیا جائے، مومنین ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں، چاہے اس کے لیے کوئی خاص دن ہی معین کیا جائے۔ لہٰذا اس عنوان سے 22 رجب کی نظر منانے میں اور کنڈے یا دوسرے کھانے جو بنائے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، شرعی طور پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور خود آیت اللہ العظمیٰ سید علی سستانی اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے دفتر سے پوچھے گئے اور معلوم کیے گئے استفتاء کے مطابق فی نفس ہی اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جائز عمل ہے۔ ہاں، اس کو 22 رجب کے یا ماہ رجب کے کسی مستحب عمل کے عنوان سے یا شریعت کے حکم کے طور پر نہیں منانا چاہیے، یعنی یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ 22 رجب کے دن ایسا کیا جائے، یا 22 رجب کے اعمال میں یہ ذکر نہیں ہوا ہے، لہٰذا جنرل طور پر اس نظر کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبیل میڈیا گروپ ان تمام مومنین اور جوانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک کسی بھی طریقے سے سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کیا ہے۔ سبیل میڈیا گروپ کے بڑھتے ہوئے پروگرام اور خدمات کو دیکھتے ہوئے مزید سپورٹ اور تعاون کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے، تو آپ اس طریقے سے خود بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اور دیگر مومنین کو بھی اس بات کی اطلاع دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس طریقے سے سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم کام اور ذمہ داری آپ کی ہے، وہ یہ کہ آپ سبیل میڈیا گروپ کے تمام چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دیگر مومنین کو بھی دعوت دیں تاکہ پیغام محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا لڑکیوں کے زیادہ بڑے بال پریشانیوں کی نشانی ہوتے ہیں؟ کیا بڑے بال رکھنے سے ہمیشہ بیماری میں مبتلا رہتے ہیں؟ کیا لڑکیوں کو بڑے بال نہیں رکھنا چاہیے؟ بڑے بال کے سلسلے میں جو سوال کیا گیا ہے، اس کے سلسلے میں صرف یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بات خرافات ہے اور شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو عورت یا لڑکی کی جو ظاہری خوبصورتی بیان کی گئی ہے ان میں سے ایک اس کے لمبے اور بڑے اور صاف بال ہیں، یعنی لمبے بڑے اور صاف بال ایک لڑکی یا عورت کی خوبصورتی میں شمار کیا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہے تو جس طرح سے چہرے کی خوبصورتی اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، اسی طرح سے اسے چاہیے کہ لڑکی کے بالوں کے سلسلے میں بھی تحقیق کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی بالوں کی سائز، بالوں کا رنگ وغیرہ دیکھے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے سر پہ بال ہی نہ ہیں، بال ہیں تو منظم ہیں، صحیح سے بال ہیں یا نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عورتوں کے سر کے بال کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کا بال مونڈتا ہے، اپنی بیوی کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، ایک ان نون پرسن کے لیے، ایک شخص کا کام ہے وہ کسی عورت کا سر کا بال مونڈ رہا ہے، اور تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عورت کو مہر المثل کفارے کے طور پر ادا کرے، اگرچہ اس کو یہ معلوم ہے کہ ہم ابھی اس کا بال مونڈ رہے ہیں اور کچھ دن میں اس کے بال دوبارہ نکل آئیں گے، لیکن اس کو مہر المثل ادا کرنا پڑے گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے، عورت کے سر کا بال کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ عورت مختار ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ بال چھوٹے رکھے بڑے رکھے، یعنی سائز کے اعتبار سے عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ چھوٹے بال رکھنا چاہے یا بڑے بال رکھنا چاہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اس کو کوئی کسی چیز کے لیے مجبور کر سکتا ہے، شوہر بھی نہیں ان چیزوں کے لیے اس کو مجبور کر سکتا ہے کہ نہیں تم چھوٹے رکھو یا بڑے رکھو، جیسا وہ چاہے گی رکھے گی۔ بس اس بات کا خیال رہے کہ بال اتنا چھوٹا یا ایسی اسٹائل کا نہ ہو کہ جو مردوں کی شبیہ رکھتا ہو، کہ دیکھ کے لگے کہ یہ تو مین اسٹائل ہیئر ہے، مردوں کے جیسا بال ہے۔ اور شوہر بھی مجبور نہیں کر سکتا ہے کہ تم مین اسٹائل رکھو یا بوائز کٹ رکھو، جو دنیا بھر کے کٹس چلتے رہتے ہیں، تو کٹس سے پرہیز کرے آدمی، چھوٹا رکھے یا بڑا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور بیماری کی بات جہاں تک کہی گئی ہے تو اسلام جو ہے وہ نظافت اور صفائی کو بہت اہمیت دیتا ہے، اسلام میں بہت اہمیت ہے، بے انتہا تاکید کی گئی ہے صفائی کے لیے، نظافت کے لیے، لہذا بال چھوٹے ہوں یا لمبے ہمیشہ اسے صاف رکھنا چاہیے، سلجھے ہوئے بال رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بال آپس میں گتھم گتھی ہوں، گرہ پڑ گئی ہو بال کے اندر۔ اگر صفائی کا خیال رکھا جائے گا، جس طرح سے انسان اپنے بدن کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، اپنے کپڑوں کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح سے اگر بال کی صفائی کا خیال رکھے گا تو بیماریوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔
نصیحتوں کا زیادہ دیر تک ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں رہتا ہے؟ کیا بلی پال سکتے ہیں؟ اور لڑکی اپنے میکے میں نماز پوری پڑھے گی یا قصر؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔